آپ کو فکر مند ہونا پڑے گا۔ قرآن کہتا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کے بارے میں بھی فکر مند ہو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے میں اپنے پریوار کو میں جہنم سے بچا لوں۔ میرے بھائیوں، آپ کو جب اپنی فکر ہوگی، اپنے بچوں کو فکر ہوگی، تو دینداری تیرے گھر کے اندر آ جائے گی اور تیرے بچوں میں بھی دینداری آ جائے گی۔ اگر آپ کے اندر فکر ہی نہ ہو، آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، تو پھر آپ کا بچہ کیسے اللہ سے ڈرے گا؟ جب آپ ہی نمازی نہ ہو تو آپ کا بچہ نمازی کیسے ہوگا؟ آپ ہی قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن نہ سنے، تو آپ کا بچہ قرآن کیسے پڑھے اور آپ کا بچہ قرآن کی تلاوت کیسے کرے؟ ہر وقت آپ موبائل میں گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، غلط چیزیں دیکھیں، غلط بات بولیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، ڈکیتی کریں، زنا کریں، یہ سارے کام آپ کریں، تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر دیندار بچہ پیدا ہو جائے؟ میرے بھائیوں، آپ کو آپ کے بچے کو بنانا ہوگا، دیندار بنانا پڑے گا۔ حضرت ام سلیم کا اگر واقعہ پڑھیں گے تو ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو، جو انس بن مالک ہیں، انس بن مالک، انس کا نام سنا ہے نا، حضرت انس جن سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں، حضرت انس کو ام سلیم عورت خاتون نے اپنے اسی بچے کو امام کائنات کے گود میں لا کر کے دے دیا، اللہ کے نبی کے پاس لا کر کے دے دیا، اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے بچے کو تربیت دے دیجئے، میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اے اللہ کے نبی میرے بچے کو دین سکھا دیجئے۔ عورتیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے قربانی دیا کرتی تھی، یعنی دیندار لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ بے حیائی ہو رہی ہو، جہاں پہ زناکاری ہو رہی ہو، جہاں پہ غلط کام ہو رہے ہو۔ آپ کو ان چیزوں پر ذرہ برابر بھی نظر نہیں رہتی ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا وہاں پہ رہ کر کے کیا کر رہا ہے۔ آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، آپ کا بچہ کمانے کے لیے چلا گیا، آپ اپنے بچے سے بات کرتے ہیں، اس کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اپنے بچے سے یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ بیٹی آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں۔ آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند بنیے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کیسے بچائیں گے؟ فکر ہونی چاہیے۔ آپ کا بچہ کا دوست کہیں غلط تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بچہ اچھا، آپ اچھے، آپ کی بیوی اچھی، آپ کا گھر اچھا، آپ کا پریوار اچھا، لیکن اگر آپ کا بیٹا کا دوست، اس کا فرینڈ، یا آپ کی بیٹی کی سہیلی، اس کی فرینڈ اگر بیکار ہو، گھٹیا ہو، یا اس کا مزاج خراب ہو، یا یہ کہہ لیجئے کہ بد اخلاق ہو، شرابی ہو، جواڑی ہو، زناکار ہو، بے حیا ہو، بے شرم ہو، اور اگر آپ کی بیٹی کی دوستی اس لڑکی سے ہو جائے، یا آپ کا بیٹا کا دوست وہ لڑکا بن جائے، تو میرے بھائیوں یہ دوستی کا اثر اس کے اوپر ہو جائے گا، اور ایک نہ ایک دن اس کے اثر اس کے اوپر آ جائے گا، اور یہ کہیں آپ کا بیٹا غلط نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے کیا فرمایا؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو، پرکھنا ہو، جانچنا ہو، تو پہلے دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ آپ کا دوست اگر اچھا ہے تو آپ بھی اچھے بن جائیں گے۔ دوست برا ہے تو ایک نہ ایک دن آپ کو وہ لپیٹ لے گا اور آپ کو برائی کروا ہی دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے دوستی بہت سوچ سمجھ کر کے کرو۔ بہت دیندار گھرانے کے واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں گھرانے کی لڑکی بڑی اچھی تھی، دیندار تھی، پڑھنے کے لیے کالج جانے لگی، اس کی سہیلی کوئی ایک ایسی لڑکی بنی جس کا تعلق کئی لڑکوں سے تھا۔
کئی لڑکوں سے اس کا افیئر چل رہا تھا، کئی بوائے فرینڈ رکھتی تھی وہ، اور اسی لڑکی کے سامنے وہ بھی باتیں کیا کرتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، دل ہے کہ مانتا نہیں، سہیلی تھی، اس نے بھی اپنا ایک سہیلا بنا لیا، اور دیندار گھرانے کی بیٹی بے حیا بن کر کے، بے شرم بن کر کے، عزت کا لباس اتار کر کے بھاگ جاتی ہے۔ صرف صحبت کا اثر اور دوستی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر والے کو بدنام کر کے وہ لڑکی چلی جاتی ہے۔ وجہ صرف یہ بنتی ہے کہ اس کا دوست غلط تھا۔ اس وجہ سے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کا دوست کیسا ہے یا میری بیٹی کی سہیلی کیسی ہے۔ اگر سہیلی اچھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سہیلی کے بارے میں پتا چلے کہ دیندار نہیں ہے تو اس سے دوستی ختم کروا دو۔ تربیت اولاد بہت ضروری ہے۔ تو ایک کام یہ اور ایک کام اور آپ کو کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے زیادہ تر دعائیں مانگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم اپنے بچوں کے تعلق سے دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ یعنی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے دعا مانگے۔ حضرت امام بخاری کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے امام گزرے ہیں امام بخاری۔ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد جن کا سب سے زیادہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جس کتاب کو درجہ دیا جا رہا ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ کسی بھی مسلک والے نے اس کتاب کو غلط نہیں قرار دیا۔ سارے مسلک والے اور تمام بڑے بڑے عالم اس بات کو ماننے پر آمادہ ہیں باقاعدہ کہ ساری کتابوں میں قرآن کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب اگر کوئی کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کے تعلق سے، امام بخاری کے تعلق سے، اس کتاب کے لکھنے والے رائٹر کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو میرے بھائیوں، امام بخاری محمد بن اسماعیل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام بخاری یہی ہے۔ امام بخاری کی ماں نے اپنے بچے کے لیے رات رات میں اٹھ کر کے دعائیں مانگی، کیونکہ امام بخاری بچپن ہی میں آنکھوں سے اندھے ہو گئے تھے، ان کی بینائی دیکھنے کی شکتی ختم ہو گئی تھی۔ ان کی ماں رات رات بھر دعائیں مانگتی تھی، اللہ میرے بچے کی بینائی واپس کر دے، اللہ اے اللہ میرے بچے کو اللہ دیکھنے کی شکتی دے دے۔ ماں رات میں رو رو کر کے اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے بچے کی روشنی واپس کر دے، اللہ میرے بچے کو عالم بنا دے، اللہ۔ ماں کی یہ دعا اللہ نے سن لی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی ماں کے پاس یا یہ کہہ لیجیے خوابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، آئی امام بخاری کی ماں، آئی امام بخاری کی ماں، تیرے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ صبح اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، واقعی امام بخاری کی بینائی واپس آ گئی۔ اب امام بخاری کو اس کی ماں نے پڑھایا، خوب محنت کی، خوب کوشش کی، اتنا پڑھایا کتنے بڑے امام بن گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں کی دعا کا اثر تھا، کتنے بڑے امام بن گئے۔ ماں کی دعا کا اثر دیکھنا ہو تو ابھی جیتی جاگتی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن السدیس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، خانہ کعبہ کا امام ہے، مسجد الحرام کے امام ہیں، حرمین شریفین، مسجد النبوی اور مسجد النبوی کے بھی امام ہیں، اور مکہ کے بھی امام ہیں۔ سب سے بڑے امام ابھی وہی مانے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جب ان کی نماز ہوتی ہے تو سننے والا سنتا ہی رہتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اس انداز میں کیا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ یہ عبد الرحمن صاحب بتاتے کہ میری ماں ایک مرتبہ ناراض ہو گئی، اور ناراض کے سمے انہوں نے کہا تھا بھاگ یہاں سے، گھر سے نکل جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے۔
गुस्से में भी मां कह दी जा तुझे अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। शायद के कबूलियत का वक्त था, अल्लाह ने उसकी माँ की इस जुमले को सुन लिया। और मेरे भाइयों गौर करो, खाने काबा के इमाम अब्दुल रहमान साहब बन गए। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करते रहें, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते रहें, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए दुआ मांगते रहें। ये दुआ हमारे यहाँ से खत्म हो चुकी है। दुआ मांगते नहीं है, मौलवी साहब दुआ कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा। अरे पहले खुद दुआ मांगो, आपको खुजलाहट है तो खुद खुजलाइए। दूसरा, उस जगह पे नहीं खुजला सकता जहां पे खुजलाहट हो रही है। आप अपने लिए दिल से दुआ मांग सकते हैं, अपने बच्चों के लिए दिल से दुआ मांग सकते हैं। आप नमाजी बनिए, आप दीनदार बनिए, क्योंकि माँ बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। बच्चों की सही तरबियत अगर आपने कर ली और आपका इंतकाल हो गया तो यही बच्चा आपके लिए सदक़े जारिया बनेगा। ये बच्चा नमाज पढ़ेगा, आपको सवाब मिलेगा। ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, आपको सवाब मिलेगा। ये बच्चा नेक का काम करेगा तो आपको सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तो बच्चों को तरबियत देने की जरूरत है, बच्चों की इस्लाह करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी में ये बच्चे बहुत कीमती जेवर हैं, बहुत कीमती सरमाया है, बहुत कीमती नेमत है। इस नेमत को यूं ही बर्बाद न करिए और अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा कीजिए और अपने बच्चों को सुधारिए, क्योंकि यही बच्चे हमारी मुस्तकबिल बनने वाले हैं, फ्यूचर बनने वाले हैं। ये बच्चे सुधर जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल भी सुधर जाएगी। इस वजह से मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि दीनदार बच्चा बनाने के लिए